اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ دورہ صرف کی پہلی کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا آنا، بیٹھنا، سیکھنا، سمجھنا سب اپنی کریم پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ 12 دن کا ہمارا یہ کورس ہوگا۔ تو اس کورس میں کیا ہوتا ہے اور یہ کس مقصد کے لیے کروائے جاتے ہیں؟ عام طور پہ ان ایام میں جب طلبہ امتحانات سے فارغ ہوتے ہیں اور فرصت کے ایام آتے ہیں تو طلبہ کے لیے مختلف مقامات پر دورے کروائے جاتے ہیں مختلف فنون کے۔ جیسے ہم دورہ صرف کر رہے ہیں تو نحو کا دورہ بھی ہوتا ہے، منطق کا دورہ بھی ہوتا ہے، تفسیر کا دورہ بھی ہوتا ہے، مختلف اسباق کے دورے ہوتے ہیں۔ اس دورے کا مطلب کیا ہوتا ہے یا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے صرف کا دورہ کرنا ہے جیسے، تو دورے کا مطلب یا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں میں ہم اس فن سے متعلقہ بہت ساری چیزیں کور کرتے ہیں، اور یوں کہہ لیں کہ اپنے جو پچھلے سالوں میں کمی رہ گئی ہوتی ہے اس کمی کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ دورے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کم وقت میں ہم جو اہم چیزیں ہوتی ہیں ان کی دہرائی کر لیتے ہیں، ان کی پریکٹس کر لیتے ہیں، ان کی مشق کر لیتے ہیں، تو وہ ہمارا جو کہیں پہ تھوڑا بہت گیپ رہ رہا ہوتا ہے وہ کور ہو جاتا ہے۔ تو یہ 10 سے 12 دن کا یہ کورس اللہ نے چاہا تو وہ کہتے ہیں لائف چینجر ہوگا، زندگی بدلے گا۔ ایک طالب العلم کی زندگی ضرور بدلے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوشش ایک عرصے سے میری یہ ہے کہ ہم جب طالب العلم کو گرامر سکھانے کی کوشش کریں تو گرامر میں وہ چیزیں اس کے پیش نظر کی جائیں کہ جس سے وہ ڈائریکٹ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ یا عربی کتابیں پڑھنے پر قدرت حاصل کر سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے اسباق کی طرف۔ امید ہے کہ آپ توجہ دیں گے اور سٹیپ بائی سٹیپ جیسے جیسے ہم چلتے چلے جائیں گے آپ ان چیزوں کی جو سکھائی جائیں گی مشق بھی کرتے جائیں گے اور اپنے ذہن میں انہیں بٹھاتے بھی چلے جائیں گے۔ سب سے پہلے صرف ایک علم ہوتا ہے عربی زبان کی۔ جب ہم ابتدا کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، تو کہتے ہیں 2 فن ابتدا میں پڑھائے جاتے ہیں، ایک نحو اور ایک صرف۔ صرف نحو سے پہلے ہوتا ہے، اسی لیے ہم نے اس کو پہلے رکھا ہے۔ یہ کلاس ختم ہوگی تو اس کے بعد اللہ نے چاہا تو دورہ نحو بھی آ جائے گا۔ تو صرف اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس علم میں کلمات بنانے اور ان میں تبدیلی کے قوانین سکھائے جاتے ہیں۔ یہ 2 باتیں عام طور پہ کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں۔ علم صرف میں کلمات بنانے اور تبدیلی کے قوانین سکھائے جاتے ہیں۔ کیا مطلب بنتا ہے اس کا؟ میں سادے لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو صرف کے سارے مضمون میں آپ کو مفردات، سنگل لفظ، کلمہ، اس کلمے کے مختلف صیغے بنانے یا پھر ان میں جو تبدیلیاں ہو جاتی ہیں بعض اوقات یہ سکھایا جاتا ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں آپ کے پاس ایک لفظ ہے ضرب، ایک لفظ ہے نصر، تو آپ اس سے بہت سارے لفظ بنا سکتے ہیں۔ ضرب سے دارابا بھی بنے گا،
यदरिबु भी बनेगा, दारिब भी बनेगा, मदरूब भी बनेगा, मदरिब भी बनेगा, अदरबु भी बनेगा, मिदरब भी बनेगा। यानी लफ्ज ही लफ्ज बनते जा रहे। यह कवानीन के मुताबिक कलिमात बनाने की बात। सर्फ पढ़ने वाला उसको इतनी हावनाव हो जाती है कि वो एक लफ्ज से आगे बहुत सारे अल्फाज बना लेता है, और ये कोई मुश्किल काम नहीं होता, ये चुटकियों का काम होता है। ये वाले काम कुछ भी मुश्किल नहीं होते। दूसरा है तब्दीली के कवानीन। तो लफ्जों में, अब जैसे आपको ये वाली चीजें सपोज मैंने सिखा दी, आपको ये बनाने आ गए। अब आपको ये बनाने आ गए तो अरबों में कुछ लफ्ज ऐसे आएंगे जिनमें ये बनते बनते इनमें चेंजिंग्स आ जाएंगी। जैसे ये वाला एक लफ्ज है, एक लफ्ज ये वाला है, दरबुन से ये एक लफ्ज मैंने बनाया, ये दरबुन से एक लफ्ज मैंने बनाया। तो अगर इसी तरह मैं एक लफ्ज लूं बय उन, बय उन से मैं यही लफ्ज बनाने लगूं, तरीका वही, फॉर्मेट यही, चीज वही, लेकिन जब बय उन से ये बनने जाएगा तो मबी उन की तरह बनेगा। अब ये मदरूबुन है, ये मबी उन हो गया है। तो भाई ये क्या चक्कर है? ये आई है तब्दीली। इस तब्दीली के कायदे होते हैं, कानून होते हैं। ये क्यों तब्दील हो गया लफ्ज? सर्फ में ये कवानीन पढ़ाए जाते हैं। ये बात समझ आई? यानी एक लफ्ज, ये वाला लफ्ज और ये वाला लफ्ज, अगर हम ये कहें कि एक सीगा है, एक जैसी चीज है, बताने के एतबार से, समझाने के एतबार से, डिफाइन करने के एतबार से इस लफ्ज में और इस लफ्ज में कोई फर्क नहीं, लेकिन इस लफ्ज की अदायगी में और इस लफ्ज की अदायगी में तब्दीली आ गई। ये तब्दीली क्यों आई है? ये सर्फ वाला बताता है, समझाता है, कायदे बनाता है। और मुश्किल नहीं होते, ये आसान होते हैं, लेकिन ये है कि बंदे के पास दिमाग होना चाहिए। यहां एक छोटी सी बात मैं अर्ज करूंगा कि ये इल्म सर्फ इल्म आली होता है, इल्म आली होता है, आला बनता है। ये हमने इसके थ्रू कुरान पाक पढ़ना होता है। तो ये दोनों चीजें हमने पेशे नजर रखनी है। कलिमात भी बनाने सीखने हैं और तब्दीली भी सीखनी है, लेकिन हमारा जो मेन टारगेट होता है इन दोनों से हटकर, वो होता है कलिमात पहचानना। आप बोलेंगे ये क्या बात हो गई जी? कलिमात पहचानना। आपने कुरान पाक पढ़ना है, कुरान पाक के लफ्ज बनाने नहीं पड़ेंगे आपको। आपने हदीसें पढ़नी है, हदीसों के लफ्ज बनाने नहीं पड़ेंगे आपको। आपने अरबी किताबें पढ़नी है, किताबों के लफ्ज बनाने नहीं पड़ेंगे। बनाते वो हैं जिन्होंने अरबी बनानी होती है। और हमारा जो नॉर्मली तरीका कार है उसमें अरबी बनाने का काम बहुत थोड़ा है, अरबी पढ़ने का काम ज्यादा है। तो हम अगर लफ्ज पहचानते जाएं और लफ्जों की पहचान करते जाएं तो हमें काफी वाफी हो जाता है। और बुनियादी तौर पर तालिबुल इल्म की पहचान कंप्लीट होनी चाहिए। यानी अगर हम स्टेप बना लें तो सबसे पहला स्टेप ये बनता है कि हमें कलिमात पहचानने आने चाहिए, और ये बहुत आसान होता है। ये इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती लफ्ज को पहचानना। तो सबसे पहला काम होता है हमें लफ्ज पहचानना आए, सादा लफ्ज भी पहचानना आए और तब्दीली वाला लफ्ज भी पहचानना आए। जब हमारा ये वाला काम कंप्लीट हो जाए तो फिर हम अल्फाज बनाने वाले पे जाए, सेकंड स्टेप। थर्ड नंबर पर फिर वो जो तब्दीली वाले लफ्ज हैं उसके कायदे कानून हमें याद हो जाएंगे, थर्ड पे आ जाए। पहला काम ये, इसी तरतीब से हमें काम याद करने पड़ेंगे।
ٹھیک ہو گئی اتنی بات؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. چلتے ہیں آگے اور صرف کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں. علم صرف کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی علم کے ساتھ جب ہم موضوع کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جس پر اس علم میں بحث کی جائے گی، جو اس علم کا ٹاپک بنے گا، جس پر اس علم میں وہ کہتے ہیں ریسرچ کی جائے گی. جیسے مثال کے طور پر اگر میں کہوں طب، ڈاکٹری، تو طب کا جو موضوع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بدن، انسان کا بدن. طبیب جتنی ریسرچ کرے گا، جتنی تحقیق کرے گا، گھوم پھر کے ادھر ہی آئے گا. رگیں کتنی ہیں، رطوبتیں کتنی ہیں، کیا ہوتا ہے، کہاں کون سی ہڈی کیسی ہوتی ہے، وہ اسی بدن کے ارد گرد ہی گھومتا رہے گا. وہ 25 سال پڑھتا رہے، اس سے باہر نہیں نکلے گا. یہ اور اس سے متعلقہ دوائیاں، ٹارگٹ یہی. تو کہیں گے طب کا موضوع یہ ہے، طبیب اسی کے گرد گھومے گا. موضوع والی بات سمجھ آ گئی؟ اب سوچنا یہ ہے کہ صرف کا موضوع کیا ہے. تو صرف کا موضوع ہوتا ہے کلمہ. اس کا مطلب ہمیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ اس میں جملوں کی بات نہیں ہوگی. سنگل ورڈ کو کلمہ کہتے ہیں، سنگل ورڈ کو کلمہ کہتے ہیں. اس میں جملوں کی بات نہیں ہوگی، جملے نہیں بنائے جائیں گے صرف میں. صرف کی جب بھی بات کریں گے سنگل ورڈ، اکیلا لفظ. ٹھیک، اور اکیلا لفظ بھی کس اعتبار سے کہتے ہیں؟ کلمہ من حیث الصیغہ، یعنی کلمے میں بھی اس کا صیغہ پہچاننے کے اعتبار سے، صیغہ پہچاننے کے اعتبار سے، یعنی لفظ کی بناوٹ کے اعتبار سے، لفظ کی بناوٹ کے اعتبار سے کلمہ. اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں کلمے میں، اس پہ اعراب کیا لگے گا، آخر میں کیا آئے گا. تو یہ صرف والا نہیں کام کرے گا. صرف والا بس یہ بتائے گا صیغے کا تلفظ کیا ہے، صیغہ کیا بنے گا، یہ اس کی بناوٹ کیسی ہے. صرف والا یہ کام کرواتا ہے. یہ بنیادی کانسیپٹ اگر کلیئر ہوں تو طالب العلم کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس میدان میں کھیلنا ہے. جیسے میں نے ابھی ڈاکٹر کی آپ کو مثال دی ہے، تو اب اگر ڈاکٹر کو یہ پتا ہی نہیں ہوگا کہ بھائی میں نے ریسرچ کس چیز پہ کرنی ہے، پتا چلے وہ کالج میں جا کر، یونیورسٹی میں جا کر وہ موبائل پکڑ کے بیٹھا رہے، اس میں کتنی چیزیں ہیں، اس میں کون سی ایل ای ڈی لگی ہے، اس میں کون سی تاریں لگی ہیں، تو وہ ڈاکٹر تو نہیں بنے گا نا. ڈاکٹر تب بنے گا جب وہ اپنے موضوع پر بات کرے گا، موضوع پر ریسرچ کرے گا، موضوع کے بارے میں معلومات رکھے گا. سیم اسی طرح صرف والا طالب العلم اگر اس بات کو اپنے پیش نظر رکھے گا کہ کلمہ یعنی سنگل ورڈ، وہ بھی من حیث الصیغہ، صیغے کے اعتبار سے، تو وہ پوری زندگی پرسکون رہے گا کہ بھائی صرف کی جب ہم سے بات کی جائے گی. یہ کیوں جملہ میں نے بولا ہے؟ عام طور پر ہمارے مدارس میں کہا جاتا ہے صرفی تحقیق کریں، عام طور پہ کہا جاتا ہے صرفی تحقیق کریں. تو طالب علم کنفیوز ہو جاتا ہے. صرفی تحقیق سر مشکل لگتی ہے. کیوں مشکل لگتی ہے؟ کیونکہ یہ چیز اس کی کلیئر نہیں ہے، وہ یہاں پریشان ہے. اس کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ کتنی باتیں بتانی ہے. اس کو لگتا ہے پتہ نہیں کیا کیا بتانا ہے. کچھ نہیں، خالی سنگل ورڈ، اور سنگل ورڈ میں صرف صیغہ آپ کو فائنل کرنا ہوتا ہے. چلیں اس سے آگے چلتے ہیں. اگر ہم نے یہ دورہ کمپلیٹ کر لیا اور علم صرف ہمیں آ گیا تو ہمیں فائدہ کیا ملے گا، ہوگا کیا؟ یعنی علم صرف کا ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ ویسے کتابوں میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم
عربی لفظ پڑھنے میں غلطی سے بچ جائیں گے. عربی لفظ پڑھنے میں ہم غلطی سے بچ جائیں گے، یہ لکھا ہوتا ہے. اور یہ فائدہ بھی بہت بڑا ہے کہ ہمارا تلفظ صحیح ہو جائے، پروننسیشن ہماری سیٹ ہو، ہم لفظ کو غلط ادا نہ کریں. یہ بڑا کمال ہے اور حسن ہوتا ہے، یہ خوبصورتی ہوتی ہے کسی پڑھے لکھے شخص کی کہ وہ الفاظ پر گرفت رکھتا ہے اور انہیں ادائیگی کے اعتبار سے درست ادا کرتا ہے. تو کیا فائدے میں پہلا ہے ادائیگی. ادائیگی درست ہو جاتی ہے. اور دوسرا فائدہ وہ کتابوں میں نہیں لکھا ہوتا، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. طالب العلم کو ڈکشنری دیکھنا آ جاتی ہے. طالب العلم کو ڈکشنری دیکھنا آ جاتی. یہ دو چیزیں ایسی ہیں، ادائیگی آپ کا علم شو کرواتی ہے اور ڈکشنری آپ کو عربی زبان کی وسعت میں آسانی پیدا کر دیتی ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا بیٹے، کسی بھی ادر لینگویج سے جب آپ کچھ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، استفادہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس سب سے مین ٹول جو ہوتا ہے وہ آپ کی ڈکشنری ہوتی. سب سے مین ٹول آپ کی ڈکشنری ہوتی. دنیا کی کوئی بھی زبان بغیر ڈکشنری کے آپ اس سے مکمل فائدہ نہیں حاصل کر سکتے. تھوڑا بہت 19-20 جیسے ہم پاکستانی ہیں تو ہمارے ہاں انگلش چل پڑی ہے، تو انگلش کے بہت سارے لفظ ہمارے عام یوز میں آ گئے ہیں. اب ہماری عام روٹین میں وہ یوز ٹو ہو گئے ہیں لفظ، تو اب ہم ان کی ڈکشنری چیک ہی نہیں کرتے. تو ہم کہتے ہیں بغیر ڈکشنری کے بھی ہمیں انگلش آ جاتی ہے، تو وہ تھوڑی سی آتی ہے. بٹ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور کتابیں اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ جتنے مرضی بڑے ہو جائیں فائنلی آپ کو ڈکشنری دیکھنی پڑے گی. ٹھیک ہو گئی بات، یہ سمجھ آ رہی ہے. تو عربی کی ڈکشنری بھی آپ کو صرف سکھائے گی، اس کے علاوہ اور کوئی چیز آپ کو عربی کی ڈکشنری نہیں دکھائے گی. صرف کا فن ہے جس نے آپ کو عربی ڈکشنری دکھانی ہے. لہٰذا آج کی تاریخ میں آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے اس کلاس کا کہ اپنے موبائل میں ڈکشنری پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. القاموس الوحید جدید بھی آتی ہے لیکن وحید کر لیں یا المنجد کر لیں، تو یہ ڈکشنری آپ کے موبائل میں ہونی چاہیے، کیونکہ یوں کہہ لیں کہ ہمارے اہداف میں سے ہے کہ ہمیں ڈکشنری دیکھنا ہے. اور دوسرے نمبر پر ادائیگی، اپنی ادائیگی پہ توجہ دینا شروع کر دیں. جو لفظ ایک دفعہ ہمارے سبق سے نکل جائے زندگی میں وہ غلط نہیں ہونا چاہیے. زندگی میں وہ دوبارہ غلط نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک سیکھنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے. دیکھیں یہ سبق صرف کا ہم نے پڑھنا ہی اس لیے ہے کہ ہماری ادائیگی درست ہو. اور اگر ہم اپنی ادائیگی پر توجہ ہی نہیں دیں گے اور ہم چلتے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر صرف کو سائڈ کر دیا ہم نے اور ہم اپنے اسی لب و لہجے میں چل رہے ہیں جو ہماری مادری زبان. ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے. میں ایک موٹی سی مثال دے کے پھر ہم آگے چلتے ہیں. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے توکل. اللہ توکل ہے نا، یہ لفظ ہے، صرف پڑھ لیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا، آگے جا کے سبق میں بھی آئے گا. یہ ہے توکل، یہ لفظ ہے توکل. اب یہ صرف میں ہی آئے گا، اس طرح کے بہت سارے لفظ آپ کے صرف میں آئیں گے. اب آپ کی صرف میں یہ لفظ آ گیا، ایک دفعہ آ گیا، زندگی میں اس طرح کا جو بھی لفظ آئے گا وہ اسی پروننسیشن پہ ادا ہونا چاہیے، اسی طرح ادا ہونا چاہیے. توکل آ گیا، دیکھیں نا
یار ہمارا تلق خراب ہو گیا. اب یہ لفظ اور یہ لفظ سیم ہے, 1 2 3, تو تلق نہیں ہے, تعلق. تعلق. بات سمجھ آ رہی؟ کیا ہوا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ادائیگی جب ہم درست کرنے چلے ہیں تو صرف میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمارے لفظ سیٹ کروائے جائیں گے. وہ لفظ ہماری اردو میں استعمال ہوں یا عربی میں استعمال ہوں, ہم نے ان لفظوں کی ادائیگی کرنی ہے اور درست کرنی ہے. یہ اس علم کا فائدہ ہے اور ہمیں یہ فائدہ اٹھانا ہے. ڈکشنری دیکھنی ہے تو ہمیں یہ کام کرنا ہے. اب بات سمجھ آ گئی ہمیں؟ ہمارا یعنی یوں کہہ لیں ہمارے اہداف یہ 2 چیزیں, اور ڈے 1 سے ان 2 چیزوں پر ہمارا کام چلے گا. جس کے یہ 2 کام سیٹ ہو گئے وہ صرف کا بادشاہ ہے. جس کی یہ 2 چیزیں سیٹ ہو گئی وہ صرف کا بادشاہ ہے. عربی کے الفاظ, ڈکشنری, معنی اس کو آ جائے گا. پھر جو جملوں کی بات ہے کہ جملہ ہمیں ٹرانسلیٹ کرنا کیسے آئے گا, وہ نحو میں جا کے بات کریں گے, وہ اگلے دورے میں اس کی بات کریں گے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب تو ویژن کلیئر ہو جانا چاہیے. ہدف واضح ہو تو منزل تک انسان پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم چلتے ہیں گرامر کی طرف اور بات کرتے ہیں اپنی گرامر کی. تو لفظ, انسان جس کا تلفظ کرتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں. یہ الفاظ 2 طرح کے ہوتے ہیں. انسان کے منہ سے جو بھی آواز نکلتی ہے وہ لفظ ہوتا ہے. تو کبھی لفظ بامعنی ہوتا ہے, جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے, 1 منٹ بامعنی لفظ ادا کر رہا ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کھانسنے لگ گیا تھا تو میری کھانسی کی آواز بھی نکلی, تھا وہ بھی لفظ لیکن وہ بے معنی تھا. اس سے آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی کیونکہ وہ بے معنی لفظ تھا. آپ کو ہچکی آتی ہے, آواز نکلتی ہے, لفظ ہوتا ہے لیکن بے معنی ہوتا ہے. اور ویسے بھی کتابوں میں تو نہیں لیکن نارمل یوز میں ہمارے ہاں بہت سارے لفظ بے معنی استعمال کیے جاتے ہیں. تو بے معنی لفظ بھی استعمال ہوتے ہیں. یہ معنی ہوتا ہے, معنی نہیں ہوتا. یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے. جب ہم نے تلفظ ہی سیٹ کرنے ہیں تو کرتے چلے جانا چاہیے بے معنی, اور یہ با معنی. مشکل بات نہیں ہے. کتابوں میں قرآن پڑھنا ہے, حدیثیں پڑھنی ہے, یہ والے الفاظ ہمیں نہیں ملیں گے تو اس کی ٹینشن بھی نہیں لینی ہوتی. جب ہے ہی نہیں قرآن و حدیث میں بے معنی لفظ تو ہمیں اس کی سردرد بھی, یہ کتابوں میں نہیں ہوتے, بامعنی الفاظ ہوتے ہیں. اب جب بامعنی ہوتے ہیں تو اچھا, بامعنی کا نام کتابوں کی زبان میں ہوتا ہے مستعمل. یہ مستعمل نہیں ہے, مستعمل ہے. مستعمل. آپ کے مائک بند ہوتے ہیں لیکن بولا کریں, مائک نہ کھولا کریں لیکن بولا کریں. آپ بولیں گے تو آپ کی ادائیگی درست ہوگی. مستعمل. ایک اور نام بھی ہوتا ہے اس کا, موضوع. یعنی بامعنی لفظ کو موضوع بھی کہتے ہیں. یہ وہ والا موضوع نہیں جو پہلے ہم نے ڈسکس کیا, یہ الگ چیز. تو اس کے 2 نام ہوتے ہیں, مستعمل یا موضوع. کتابوں میں جب اس طرح کا لفظ آتا ہے تو سمجھ جانا چاہیے بامعنی لفظ کی بات چل رہی ہے. وہ کہتے ہیں موضوع لفظ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. تو موضوع لفظ من بامعنی لفظ. مستعمل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, تو مستعمل من بامعنی لفظ. اوکے جی. اس کی پھر 2 قسمیں بناتے ہیں, ایک ہوتی ہے مفرد اور ایک ہوتی ہے مرکب. یہ ہم بالکل بیس میں ہیں, لیکن چونکہ 12 دن ہے ہمارے پاس اور پورا سبجیکٹ ہم نے کور کرنا ہے تو یہ اسپیڈ ہلکی نہیں رہے گی, ہمیں دوڑنا بھی پڑے گا. لیکن سٹارٹ سے اس لیے شروع کیا جاتا ہے کہ ہر طالب العلم کی بیس سٹیپ بائی سٹیپ چل.
جب ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں نا، پھر اسپیڈ تیز بھی ہو جائے تو اسٹیپ سارے کلیئر ہونے ہوں تو تیز اسپیڈ نقصان نہیں دیتی. جو ٹرین ٹریک پہ چل رہی ہوتی ہے تو وہ تیز اسپیڈ میں بھی نقصان نہیں کرتی. روڈ پہ چلنے والی بس اوور اسپیڈ ہو جائے تو عام طور پہ ایکسیڈنٹ کر دیتی ہے، کیونکہ اس کا ٹریک ایک نہیں ہوتا، وہ بدلتا ہے. روڈ پہ کھلی جگہ ہوتی ہے، گنجائش ہوتی ہے. بات سمجھ آئی ہے آپ کو؟ تو اسپیڈ تیز نقصان نہیں دیتی، لیکن اسٹیپس کلیئر ہونے چاہیے. اچھا، یہاں سے اب ہم بات کرتے ہیں، اس مفرد کا دوسرا نام کلمہ بھی ہوتا ہے. کلمہ یہاں جو ہم نے پیچھے بات کی تھی، اسی مفرد کو کلمہ کہتے ہیں. مفرد یہ مفرد نہیں ہوتا، مفرد ہوتا ہے. مفرد مین سنگل کلمہ، سنگل لفظ، سنگل اکیلا بامانہ لفظ. اور مرکب دو یا دو سے زیادہ الفاظ. یہ دو باتیں کسی بھی طالب العلم کو رٹا نہیں لگانا پڑتی، کہیں سے بڑی محنت کر کے نہیں سیکھنی پڑتی. بیٹے سنگل اور دو کا فرق ہمیں انگلیوں پہ بھی پتا چل جاتا ہے. میں آپ سے پوچھوں یہ کتنی انگلیاں ہیں تو آپ بولیں گے ایک. میں بولوں یہ کتنی ہے تو آپ بولیں گے دو. تو جو سنگل ہے وہ سنگل ہے، جو دو ہے وہ مرکب. میں بولوں یہ لفظ تو آپ بولیں گے ایک ہے. میں بولوں یہ لفظ تو آپ بولیں گے مانا اور با، دو لفظ ہیں، با مانا. میں بولوں یہ تو آپ بولیں گے مستعمل ایک ہی لفظ ہے، موضوع ایک ہی لفظ ہے، مرکب ایک ہی لفظ ہے. ایک پورا لفظ ہے مرکب. بات سمجھ آ رہی ہے ہمیں؟ تو یہ یہاں تک کی تو بات مشکل نہیں. اب یہاں ایک بات سمجھیں، یہ والا جو ٹاپک آئے گا یہ صرف میں نہیں آئے گا، کیونکہ صرف والا صرف کلمے سے بات کرتا ہے. صرف والا صرف کلمے سے بات کرتا ہے، مرکب سے وہ بات ہی نہیں کرتا. اس کو یہ سردرد نہیں ہوتی کہ جملے کا ترجمہ کیا بنے گا. وہ کہتا ہے لفظ کا معنی لے لو ہم سے، وہ کیب ہم سے لو. ہم تمہیں ڈکشنری دکھائیں گے، ہم تمہیں وہ کہتے ہیں ترجمہ کرنا نہیں سکھائیں گے، ہم تمہیں خالی معنی بتائیں گے. ترجمے تو پھر تم نے نحو میں جا کے سیکھنے. بات سمجھ آ رہی؟ جو سنگل ورڈز کے معنی ہوتے ہیں اس کو الفاظ معنی کہتے ہیں، اس کو ترجمہ تو نہیں کہتے نا. یعنی ہمیں پتا ہے الحمد کا معنی ہے تمام تعریفیں، لام کا معنی ہے کے لیے، اللہ کا معنی ہے اللہ، رب کا معنی ہے پالنے والا، عالمین کا معنی ہے جہان. اب سارے لفظوں کے ہمیں معنی آتے ہیں، ابھی اس کا ترجمہ نہیں آیا. ترجمہ ہمیں نحو والا سکھائے گا، کس لفظ کا کس کے ساتھ جوڑ کر آپ نے ترجمہ کرنا ہے، پھر ترجمہ بنے گا. یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے، سمجھنے والی. صرف والا ہمیں صرف وکیب دے گا، اور وکیب مین ہوتی ہے. اس کے بعد تھوڑی سی نحو پڑھ لیں تو ترجمہ کرنا آ جاتا. ٹھیک ہے، تو یہاں سے صرف والا اپنی بات شروع کرے گا. یہ صرف کا کام نہیں. یہ جو مفرد ہوتا ہے اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں: اسم، فعل اور حرف. اسم، فعل اور حرف. ویسے اصولی طور پر دیکھا جائے تو حرف کو بھی صرف والا اپنی بحث کا حصہ نہیں بناتا. یعنی اگر ہم فن کی بات کریں، کتابوں کی بات کریں، تو صرف کی کتابوں والے کہتے ہیں حرف ہمارا ٹاپک نہیں ہے، پورا حرف نکال دیتے، لیکن ہمارا رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا ٹارگٹ ڈکشنری بنایا ہے. تو جو بھی لفظ عربی میں آئے گا ہم نے اس کی ڈکشنری دیکھنی ہے. تو صرف والا یہ ڈیفائن کرے گا کہ اس کی ڈکشنری کیسے دیکھیں. ٹھیک ہو گئی بات؟ چل، اسم، فعل اور حرف. اسم بامانہ لفظ جس میں زمانہ نہیں ہوتا. یعنی ہم اردو بھی بولتے ہیں، عربی بھی بولتے ہیں، انگلش بھی بولتے ہیں، بہت سارے لفظ بولتے ہیں. جو لفظ ہم ناموں کے لیے، چیزوں کے لیے یوز کرتے ہیں وہ سارے اسم ہوتے ہیں. موبائل، قلم، کتاب، آدمی، جانور، گدھا، گھوڑا، کاپی،
मदरसा, मस्जिद, ये जितनी चीजें ये सब इसम होते हैं। अरबी में मोटी मोटी अलामतें भी होती हैं, यानी अगर तो आपको उसका मतलब पता है, आपने डिक्शनरी देख ली है, तो फिर तो आप पहचान जाएंगे कि ये इसम है। और अगर आपने डिक्शनरी नहीं देखी तो फिर अलामतें भी होती हैं। एक अलामत होती है अल, मोटी अलामत, दूसरी होती है तनवीन। तनवीन समझते हैं, दो जबर दो जेर दो पेश, ये इसम की अलामतें होती हैं। फेल की अलामतें क्या होती हैं, इस पे बात करेंगे। ये दो अलामतें आपको मोटी मोटी हमने बता दी हैं, ये इसम की अलामतें होती हैं, ठीक है। और हरफ में एक छोटा सा शेर आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आप दोहरा कर रहे हैं तो आपने ये याद किया भी होगा, लेकिन एक दफा रिपीट कर लेते हैं ताकि हमारा ये क्लियर हो जाए। बाव, ताव, काफ, लाम, वाव, मुंजो, मुज, खला। बाव, ताव, काफ, लामो, वाव, मुंजो, मुज, खला। बा, ता, काफ, लाम, वाव, मुंजो, मुज, खला, हुरूफ जारा। बाव, ताव, काफ, लामो, वाव, मुंजो, मुज, खला। तर्ज में पढ़ना हो तो बाओ ताओ काफो लामो बाओ मुंजो मुजखला रूबा आशा मिन अदाफी अन इला अता अला। बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजो मुजखला रुब्बा आशा मिन अदाफी अन इला हत्ता अला। ये 17 हर्फ लिखे हुए हैं। इन हरफों को हुरूफ जार्रा कहते हैं। हरफ और भी हैं, लेकिन ये याद करवाए हैं आपको इब्तिदा में, स्टार्ट में, क्योंकि ये कुरान पाक में, हदीस पाक में हर लाइन में दो दो चार चार हरफ आते ही आते हैं। बिस्मिल्लाह के शुरू में बा लगा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह तो लिल्लाह कहा तो उसमें लाम लगा हुआ है। समझ आ रही बात? अलैहिम तो अला लगा हुआ है। ला रईबा फीही तो फी लगा हुआ है। तो ये सारे लफ्ज यूज होते हैं और बहुत इस्तेमाल होते हैं। इन्हें कहते हैं हुरूफ जार्रा। इसम की दो अलामतें बताई हैं, तीसरी अलामत ये याद रख लें कि जहां ये जार आता है इसके बाद वाला जो लफ्ज होता है, वैसे उसको कहते हैं मजरूर, तो मजरूर भी इसम होता है। ये इसम नहीं है, लेकिन इसके बाद जो लफ्ज आएगा वो हमेशा इसम होगा। जैसे बिस्मिल्लाह में बा आया ना, उसके बाद इसम आया, तो आप इसको देख के बोल देंगे ये इसम है, ये इसम है। फी ही आया, आपको फी नजर आ गया तो आपने आंखें बंद करके कह देना है कि ये इसम है। ये भी इसम की पहचान। इसम की 3 पहचानें आपको बता दी हैं और 17 हुरूफे जारा आपके गोश गुजार कर दिए। चलें थोड़ी सी बातें और करते हैं। यहां तक की गुफ्तगू में हम इसम पहचान रहे हैं। आज के सबक में जितना हमने पढ़ा, अगर आप स्टेप वाइज चल रहे हैं तो आज जाके आपने कुरान पाक खोल लेना है, और कुरान पाक खोलने के बाद अभी माना नहीं मिलेगा आपको, डिक्शनरी देखने का तरीका नहीं बताया आपको, लेकिन आप बगैर मतलब देखे, बगैर तर्जमा देखे लफ्जों को पहचान कर इसम आप अलग कर सकेंगे। आपको इसम नजर आएगा, आपसे इसम बातें करेगा। और अगर आपने कुरान पाक खोल लिया और इसम ने आपसे बातें कर ली तो समझें कि आप आज के सबक में कामयाब हैं, और ये मुश्किल नहीं होता। अच्छा, एक छोटी सी गुजारिश करूंगा। आमतौर पे तालिबुल इल्म ये समझते हैं ये बहुत बेसिक है, तो इस पे तो हाँ, ये तो हमें आता ही है, लेकिन चीजें सारी आपको आती हैं। आप आए इसलिए हैं कि वो चीजें मिक्स हो चुकी हैं और कहीं आप फील करते हैं कि कुछ कमजोरी रह गई। अब अगर उसे हम एक तरतीब से लेके चलना शुरू करेंगे तो वो जो आपके जहन में कमजोरी नाम की चीज है वो खत्म होनी है। तो आपने इसम कुरान पाक से निकालना है।
آپ نے اس کی پہچان کرنی ہے. کوئی سا بھی پارا کھول لیں, 25واں پارا کھول لیں, تو آپ نے اس میں اسم اور حرف جار جو جو نظر آتے جائیں اس پہ آپ ہائی لائٹ کرتے جائیں, تو اسم کی پہچان ہو جائے گی. اب آگے چلتے ہیں, تھوڑا سا آگے اسی اسم کو لیتے ہیں. اسم تین طرح کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے مصدر, ایک ہوتا ہے مشتق, ایک ہوتا ہے جامد. مصدر, مشتق اور جامد, ڈیفینیشن کیا ہے اس کی؟ یہ اسم ہوتے ہیں تینوں ہی. مصدر وہ اسم ہوتا ہے عربی میں کہ جو عربوں نے ڈائریکٹ اس کو بنایا ہوتا ہے, اور پھر اس لفظ سے آگے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں. یعنی وہ اس کو ایک اصل کے طور پر بناتے ہیں کہ یہ لفظ ہم نے بنا دیا, اب اس کے آگے اور بہت سارے الفاظ اپنے فارمیٹ کے مطابق آپ بناتے چلے جائیں. لیکن اس کو ڈائریکٹ بناتے ہیں, اس کا باپ کوئی نہیں ہوتا.